بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج قوم اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی نہ کسی فتنہ یا آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جن کے حوالے و واقعات ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی اقوام کو بتائے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فتنے کی خبر احادیث مبارکہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے۔ اس درندہ صفت قوم کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ اس قوم کے بارے میں پیشن گوئی نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر موجود ہے، جسے گوگ اینڈ مگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ قوم شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قوم بنی آدم میں سے ہیں اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگ تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی تب تک نہیں مرتا جب تک اپنی اولاد کی تعداد 1000 یا اس سے بھی زیادہ تک نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی صورت میں ہیں۔ یہ لوگ صنوبر کی درخت کی مانند لمبے قد و قامت کے مالک ہیں۔ یہ وحشی لوگ جس بھی جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کے نیک بندے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہیت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خرس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جب شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور منگولستان سے ہوا۔ یہ علاقہ دو بڑے پہاڑوں کے درمیان آباد تھا اور پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے یاجوج ماجوج کے حملوں اور فساد کی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے شکایت کی۔ آپ نے ان کے حملوں اور فساد سے بچاؤ کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے سے بنوائی گئی تھی۔ دیوار کی تعمیر کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ دیوار وقتی طور پر ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کے لیے ہی ہے۔ ہر چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام روئے زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور یہ سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم دیوار توڑ کر اوپر نکل آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے اور وہ ہر ٹھیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کے آخری افراد جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا اور وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جن کو اللہ رب العزت کے حکم سے خون لگ کر واپس پلٹا دیا جائے گا، اور یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب آ چکے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قوم روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب یہ دیوار مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اتنے میں ان کا ایک بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا کے سامنے لانا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا انشاءاللہ باقی کل توڑ دیں گے۔ جب اگلے دن وہ دیوار توڑنے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ قوم باقی کی دیوار توڑ کر باہر آ جائے گی اور روئے زمین پر ظاہر ہونے کے بعد یہ خوب قتل و غارت اور خون ریزیاں کرے گی۔ محترم ناظرین، یہ سب قیامت کے نزدیک ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے یہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل فلائی ود اقصیٰ کو سبسکرائب کر دیں۔
دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔